السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں سورہ احزاب کے چوتھے رکوع کی تلاوت کروں گا اور آخر پر ہم چند ایک قواعد بھی سمجھیں گے۔ آئیے اب تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا۔ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔
وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الأولی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ آئیے ناظرین کرام، اب ہم قواعد کی طرف بھی نظر ڈالتے ہیں۔ یا ایھا النبی، یا پر مد ہے، یا کو ہم لمبا کریں گے۔ الف کو، حمزہ کو ہم یا میں ملائیں گے، یا دو بار ادا کریں گے چونکہ یا پہ تشدید ہے۔ ہا کو ہم باریک ہی ادا کرتے ہیں اور سمپل ادا کرتے ہیں۔ نون پر چونکہ تشدید ہے، نون پر غنہ ہوگا۔ قل، قاف کو پر کریں گے اور قاف کو پر کرا جائے گا اور لام میں ملائیں گے۔ لِأَزْوَاجِكَ، زا کو سخت ادا کرتے ہیں۔ لِأَزْوَاجِكَ، واو کے بعد الف ہے اس لیے ہم ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے۔ جیم اور قاف کو ہم چھوٹا ادا کریں گے، قاف باریک ادا ہوگا۔ ان کو، نون پر چونکہ نون پر جزم ہے، نون ساکن ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو ہم غنہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں نون ساکن، یہاں پر بھی غنہ کیا جائے گا، یہاں پر بھی غنہ کیا جائے گا۔ دونوں جگہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے دونوں جگہ غنہ کیا جائے گا۔ اور نون پر مشدد، نون مشدد ہے، نون پر تشدید ہے، اس لیے اس نون کو بھی ہم غنہ کریں گے، اس نون پر بھی غنہ کریں گے۔ لیکن فرق یہ ہوگا کہ پہلے دو نون ان کو یہاں پر جب ہم غنہ کرتے ہیں تو یہ اخفاء کے ساتھ کرتے ہیں، اور جب نون مشدد ہو، جس نون پر تشدید ہو، تو اس کا غنہ جو ہوتا ہے وہ اظہار کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ کس طرح اخفاء کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ نون کو ہم کسی حد تک چھپا کر ادا کرتے ہیں، اور جب نون مشدد کا ہم غنہ کرتے ہیں تو نون کا اظہار پوری طرح سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ قُل لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ، تو پہلے دو نون کو ہم غنہ کریں گے لیکن اخفاء کے ساتھ، اور جب نون مشدد کا ہم غنہ کریں گے تو اظہار کے ساتھ کریں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ تُرِدْنَ اللَّهَ، یہاں را کو ہم باریک ادا کریں گے۔ تُرِدْنَ اللَّهَ، تُرِدْنَ اللَّهَ، را کو ہم پرنی ادا کریں گے۔ اور دال چونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے اس لیے ہم یہاں پر قلقلہ کریں گے۔ تُرِد، اس طرح سے ایک لوٹتی ہوئی آواز آنی چاہیے۔ حیات الدنیا، یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا یہ قاعدہ کے مطابق
نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں دنیا میں نون ساکن کے بعد یا ہے تو یہ حروف ہلکی نہیں ہے، لیکن یہاں پر دنیا میں غنہ نہیں ہوتا۔ یہ قاعدہ سے ہٹ کر چند ایک حروف ہیں جن پر یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوتا اور وہاں پر ہم غنہ نہیں کرتے۔ دنیا پر غنہ نہیں ہوگا، قنوان پر غنہ نہیں ہوگا، صنوان پر غنہ نہیں ہوگا، بنیان پر غنہ نہیں ہوگا۔ تو یہ دراصل یہ قاعدہ سے ہٹ کر ان حروف پر غنہ نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں پر دنیا میں چونکہ دیکھیں آپ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی کے علاوہ کوئی حرف اگر ہو تو غنہ ہوگا، اور یا یہاں پر یا ہے تو یہ حروف ہلکی نہیں ہے، غنہ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ان جو ابھی حروف میں نے بتائے قنوان، صنوان، بنیان اور دنیا، ان حروف پر غنہ نہیں ہوتا۔ بے شک یہ قاعدہ ہے لیکن یہاں پر ان حروف پر یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوگا، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر دنیا میں غنہ نہیں کیا جائے گا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ وزینتہا، زا کو سخت ادا کرتے ہیں، زبر ہے دونوں جگہ نون اور تا پہ، تو ہم یہاں پر اس کو لمبا نہیں کریں گے، تا کو باریک ادا کریں گے۔ ہا کے بعد الف ہے، ایک الف کے برابر ہم اس کو لمبا کریں گے۔ فتعالینی، فا اور تا چونکہ صرف زبر ہے اس لیے ہم ان کو باریک بھی ادا کریں گے اور اس کو ہم کھینچیں گے نہیں، ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ عین پر ہم حروف حلقی میں سے ہے، اس کو خوب اچھی طرح ادا کریں۔ عین اس طرح سے، عین فتعا، فتعا، تو عین کو حروف حلقی میں سے ہے تو حلق سے اس کو عین ادا کریں۔ امتعکن، نون مشدد ہے، یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ واسرحکن، واسرحکن، تو را کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو ہم باریک ادا کریں گے۔ زبر یا پیش اگر ہو را پر تو پر ادا کرتے ہیں، زیر ہو تو باریک ادا کریں گے۔ ہا کو ہم شارپ ادا کرتے ہیں، اس ہا کو شارپ ادا کیا جاتا ہے۔ کاف کو باریک ادا کریں گے، نون مشدد ہم غنہ کریں گے۔ سین کو ہم سخت ادا کریں گے، را پر کیا جائے گا، را پر کیا جائے گا چونکہ را پر زبر ہے، اور ہا پر چونکہ دو زبر ہے، تنوین ہے، آگے حروف حلقی میں سے جیم نہیں ہے، حروف حلقی کے علاوہ ہے جیم، اس لیے ہم یہاں پر غنہ کریں گے، اور آخر پر ہم جب وقف کریں گے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اور یہاں پر وقف کیسے کرتے ہیں، غنہ کیسے کریں گے یہ میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ سراحا جمیلا، سراحا جمیلا، را کو پر کریں گے اور ہا پر غنہ کریں گے۔ پھر ایک بار پڑھ کر سناتا ہوں۔ سراحا، سراحا، اس طرح سے۔ تو ناظرین کرام آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ایک نئے رکوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔